کہ تسخیر آفتاب کروں کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے لیے سبھی بہت عظیم ہیں، خدا ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے، آمین، دراز عمریں عطا فرمائے، آمین۔ اور اس عظیم درسگاہ کے دامن میں جو عظیم محفل سجی ہوئی ہے اس کی برکتوں سے پوری دنیا کو آسودہ فرمائے، آمین۔ حضرات یہ ادارہ جس شخصیت کے نام سے منسوب ہے اس کے حضور میں صرف ایک ملک نہیں دنیا کے 4 بر اعظموں گردن خم ہیں۔ آئے ہے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے مشن کو انہوں نے ہندوستان کی سرزمین سے باہر افریقہ کی سرزمین پر، یورپ کی سرزمین پر، امریکہ کی سرزمین پر پہنچایا ہے۔ یہ ان کا احسان عظیم ہے مسلک رضویت پر اور ہم سب پر، سبحان اللہ۔ اور یہ ادارہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ جو لوگ دنیا کے مختلف حصوں کا جائزہ نہیں لیتے انہیں معلوم نہیں ان کی خدمات کی عظمت کے بارے میں، لیکن میں نے بیشتر بر اعظموں کا جائزہ لیا، ان کی خدمات کا بھی جائزہ لیا۔ یقین مان لیے، یقین کچھ رسمیں بنام سنیت تو موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ سنیت جو دلائل سے آراستہ ہے اور وہ سنیت جہاں تمام رسموں کو استدلال کی زبان بخشی گئی ہے، اگر وہ سنیت کسی نے متعارف کرائی ہے تو حضرت مبلغ اعظم نے کرائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ احسان عظیم ہے، اور ہم اگر اس بزم کو اس احسان کے شکریہ کے طور پہ استعمال کریں تو غلط نہیں ہوگا۔ خدا کرے کہ علیمیہ ان تمام منصوبوں کو مکمل کر سکے جو کبھی ان کے ذہن میں تھے، اور دنیا کے تمام کوشوں میں اس کی خدمات پھیل سکیں، اور پھیل رہی ہیں۔ آپ نے کئی بار یہ اعلان سنا، مفتی اعظم ہالینڈ مولانا شفیق الرحمان صاحب، آپ شاید نہ جانتے ہوں، میں جانتا ہوں، ہالینڈ میں سال میں کئی بار میرا دورہ ہوتا ہے، ان کی خدمات کو میں دیکھ رہا ہوں۔ واقعی یہ مفتی اعظم ہے، صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں عالمیہ میں ہم بیٹھے ہیں اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں جی سبحان کہ اللہ۔ پورے ملک کے جتنے بھی فتاوے آتے ہیں ان میں ان کے فیصلے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ اسی طریقے سے اور بھی مقامات پر ان کی خدمات موجود ہیں، پروردگار عالم ان کی عمر دراز فرمائے۔ حضرت ایسا ہے کہ میں بے پناہ تھکا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں آنا ہے، اور میں صرف اس خیال سے کہ میں عالمیہ میں جا رہا ہوں میں یہاں حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میں مانچسٹر سے برمنگم سے دلی سے لکھنؤ، اور لکھنؤ سے یہاں آ رہا ہوں۔ اللہ تھکن کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، مگر تقریر کروں گا میں۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے، اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے، راہ کا شوق یہ کہتا ہے کہ بڑھتے رہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی حسین راہ ہے کہ تھکن نہیں بلکہ زندگی کے آخری لمحات بھی آ جائیں تو خدا کرے کہ میں وہ بات کرتا رہوں جو ہمیشہ کرتا رہوں۔ آمین آمین آمین۔ میری خطاب کی عمر تقریباً 55 سال ہے، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اس تمام سالوں میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ میرا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے، اور جب بھی کوئی دعوت دے اور میں پہنچ سکوں تو ضرور پہنچوں۔ اسی جذبے کے تحت آج بھی میں موجود ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں کوئی بڑا ادارہ تو نہیں قائم کر سکا، لیکن دنیا کے بے شمار اداروں میں نے اپنے لفظوں کا وزن ضرور ڈالا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ خدا کرے آج کی حاضری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ حضرات میں بھی سفر کر کے آیا ہوں، اور پوری دنیا مصروف سفر ہے۔ کچھ لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے کھڑے سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ سوئے سوئے سفر کرتے ہیں، خود لوگ چل پھر کے سفر کرتے ہیں۔ ایک پودے کا سفر دیکھیے نا، ایک ننھا سا دانہ اپنے زمین میں ڈالا، یہ ہم کسانوں کی زمین ہے، ہم بھی اسی زمین سے متعلق ہیں۔ ایک دانہ آپ نے ڈالا اور آپ مطمئن ہو کے چلے آئے کہ ہم نے دانہ ڈالا ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ننھا سا دانہ کچھ دنوں کے بعد ایک ننھی سی کوپل کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اتنی نازک کہ بارے شبنم نہ برداشت کر سکے، مگر اتنی توانا کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آئی ہے، پتھروں کے پہلو سے ابھری ہے۔ آپ اندازہ فرمائے توانائی اور لطافت کا یہ حسین اجتماع سوائے قدرت کے کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ننھا سا دانہ سر اٹھاتا ہے، اور جیسے ہی وہ دانہ سر اٹھاتا ہے کوپل کی شکل میں، تو پورا نظام فطرت اس کی پرورش میں لگ جاتا ہے۔ ہوائیں اسے جھولا جھلاتی ہیں، نسیم سحری اس کو تھپکیاں دیتی ہے، ابر بارندہ برستا ہے اس کے اوپر غسل دیتا ہے، شبنم اسے وضو کراتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اور پھر سورج اسے دودھ پلاتا ہے، زمین خوراک فراہم کرتی ہے، ابر و بادو مہو خورشید و فرق در کارن تاتونانے بشب بکف خاری و بغفلت نہ خوری۔ ایک ننھا سا دانہ ہے اور پورا نظام فطرت اس کی پرورش کر رہا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا
کہ دانے کا جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو ایک دانہ ہے مگر اس کی 7 شاخیں نکلی ہیں، 7 بالیاں ہیں، کئی سو دانے ہر بالی کے اندر موجود ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ پھول کھلتے ہیں تو مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، مگر پھول طرح طرح کے ہیں۔ پھل نکلتے ہیں تو پھل کے ذائقے مختلف ہیں۔ یہ الوان کا اختلاف، یہ ذائقوں کا اختلاف، یہ رنگوں کا اختلاف قدرت کی وہ نشانیاں ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہر گیا ہے کہ زمیں رویت وحدہ لا شریک می گوید، برگ درختان سب در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریز معرفت کردگار، وفی کل شیء لہو آیت تدل علی انہ واحد۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا وحدہ قدوس گواہی دے رہا ہے۔ یہ ایک پودے کا سفر ہے۔ ایک دانہ آپ نے ڈالا تھا مگر کئی سو دانے سامنے آئے۔ ایک پیسہ اگر خرچ کریں گے تو کئی ہزار پیسے یقینا اللہ عطا فرمائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پودوں کا سفر ہے۔ ایک انسان کا سفر آپ دیکھیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایک ننھا سا وجود تھا، قطرہ تھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سمیع و وسیع انسان کے سے دنیا کے سامنے آتا ہے۔ یہ سارے اسفار ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، مگر وہ سفر جو انتقال مکانی کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ بڑے عظیم ہے۔ دنیا میں تمام قومیں سفر کرتی ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتی ہیں، اور جیسا سفر ہوتا ہے ویسی سامان سفر بھی ہوتا ہے۔ ایک تاجر سفر کرتا ہے تو تجارت کے مال کے ساتھ سفر کرتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ سفر کرتا ہے تو کتابوں کے ساتھ سفر کرتا ہے، ایک فاتح سفر کرتا ہے تو فتوحات کے اسباب کے ساتھ سفر کرتا ہے، اسی طرح سے ایک حکمران سفر کرتا ہے تو حکمرانی کے انداز کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم سفر کرتی ہے، ہر فرد سفر کرتا ہے، انگلش والا سفر بھی اور اردو والا سفر بھی۔ کبھی لوگ سفر کرتے ہیں سفر فراہم کے نام سے اور کبھی چل پھر کے سفر کرتے ہیں۔ بہرکیف ہر انسان سفر کر رہا ہے، پوری قومیں سفر کر رہی ہیں۔ انتقال مکانی کا سلسلہ جناب آدم کے حیات سے لے کر کے اور آج تک جاری ہے۔ جناب آدم اور ان کی اولاد نے سفر نہ کیا ہوتا تو آج زمین کا سینہ انسانوں سے بھرا ہوا نظر نہ آتا۔ آج دنیا کے تمام خطوں میں سمندروں کو پار کر کے، پہاڑوں کی بلندیوں سے اتر کر کے جناب آدم کی اولاد ہر جگہ نہ پہنچتی۔ انسان سفر کر رہا ہے، مگر دنیا کے انداز سفر اور مومن کے اسالیب سفر میں بڑا فرق ہے۔ دنیا سفر کرتی ہے مال و دولت کے لیے، دنیا سفر کرتی ہے اسباب حیات کے لیے، دنیا سفر کرتی ہے فتح ممالک کے لیے، دنیا سفر کرتی ہے حصول اقتدار کے لیے، دنیا سفر کرتی ہے تجارت کے لیے، دنیا سفر کرتی ہے مال تجارت کے ساتھ ساتھ عزیزان ملت اسلامیہ دنیا کے لوگ نئے نئے اسباب اور اسلوب سے سفر کرتے ہیں۔ مومن سے سفر کرتا رہا ہے، 1400 سال کی تاریخ میں اس کا سفر بڑا عام ہے دنیا کے تمام گوشوں میں، مگر مومن کے پاس دولت رہی ہو یا نہ رہی ہو، سرمایہ ہو یا نہ ہو، باوقار سفر کا انداز ہو یا نہ ہو، بال بچے ہو یا نہ ہو، اسباب حیات ہو یا نہ ہو، مگر ایک چیز مومن کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے، وہ اس کا ایمان رہا ہے، قرآن عظیم کی مقدس دولت رہی ہے، سرور کائنات کی محبت رہی ہے۔ مومن جہاں بھی گیا ہے اس عظیم نظام کے ساتھ گیا ہے۔ تاریخ 1400 تاریخ کا ایک لمحہ آپ نہیں دکھا سکتے ہیں جب مومن نے سفر کیا ہو قرآن اس کے ساتھ نہ رہا ہو، سرور کائنات کی سیرت نہ ساتھ رہی ہو، گنبد خضرا کی چھاؤں نہ رہی ہو، سرور کائنات کی محبت نہ رہی ہو، نبی کے نام پہ ٹوٹنے والا دل اور دھڑکنے والے جذبات نہ رہے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ مومن نے جب بھی سفر کیا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک تو دین کے لیے سفر کیا ہے، ایمان کے لیے سفر کیا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے سفر کیا ہے، دعوت دین کے لیے سفر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحرائے عرب سے نکلنے والا مسلمان صرف ایک صدی کے اندر دنیا کے 3 براعظموں میں چھا گیا ہے۔ ایک صدی کے اندر within 100 years دنیا کے 3 براعظموں پہ، ایشیا، یورپ اور افریقہ پر غالب ہو گیا ہے مسلمان، دین پہنچ گیا ہے ہر علاقے میں۔ کبھی آپ نے سوچا وہ دور فضائی سفر کا دور نہیں تھا، وہ دور تیز رفتار ٹرینوں کا سفر نہیں تھا، وہ دور پانی کے جہازوں کا سفر نہیں تھا، وہ دور گھوڑے پہ سفر کرنے کا تھا، وہ دور پیدل سفر کا تھا، مگر کیا قوت تھی، کیا جذبہ تھا، کیا توانائی تھی اور کیا انداز سفر تھا کہ ایک صدی کے اندر دنیا کے 3 براعظموں میں اسلام پہنچ گیا، اور وہی 3 براعظم روشنی میں تھے، یورپ، افریقہ اور ایشیا۔ بقیہ براعظم یا تو موجود نہیں تھے یا اتنی تاریکی میں تھے کہ وہاں پہنچنا ناممکن تھا۔ یہ 3 براعظموں میں ایک صدی کے اندر اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری عظمت کے ساتھ پہنچ گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، مسلمان صحرائے عرب سے نکلا، مشقتوں کی زندگی سے جب انسان آرام کی زمین پہ جاتا ہے
تو اپنا کلچر بھول جاتا ہے، اپنی تہذیب بھول جاتا ہے، اپنی روایات بھول جاتا ہے، اپنا انداز حیات بھول جاتا ہے، طرز گفتگو بھول جاتا ہے، اپنا عقیدہ بھول جاتا ہے، اپنا مشن بھول جاتا ہے، اپنا تشخص بھول جاتا ہے، اپنی پہچان بھول جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کھو دیتا ہے ایک انسان جب ایک تکلیف کی زمین سے وہ آرام کی زمین پہ جب جاتا ہے۔ مگر پیغمبر صحرا کے ماننے والے صحرا نشینوں کی مقدس زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے عرب کی زمین سے قدم نکالا اور روم کی زمین پہ پہنچے۔ روم کا حسن اس نے آواز دی ہوگی، روم کے جلووں نے پکارا ہوگا، جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری نے نگاہوں کی آب و تاب کو چھیننے کی کوشش کی ہوگی، مگر کیسا عظیم تھا رسول اللہ کا دیوانہ کہ روم سے گزرا تو دامن نگاہ بچائے بچائے گزرا، نہ روم کا حسن مخاطب کر سکا اور نہ روم کے جلوے اسے خرید سکے، اور نہ اس نے اپنے نگاہوں کا سودا کیا اور نہ اپنے وقار اور تشخص کا سودا کیا، بلکہ یہ دیکھا گیا کہ چوتھائی صدی کے اندر روم نبی کے قدموں میں جھکا ہوا نظر آیا ہے۔ یہی مسلمان ایران کی زمین پہنچا۔ ایران بھی ایک تہذیب رکھتا تھا، ایران کا اپنا تمدن تھا، اوسطا کا نظام تھا، ایران کی اپنی تاریخ تھی، شعر و ادب کی تاریخ تھی، فکر و فلسفہ کی تاریخ تھی، اپنا ایک دینی پیغام تھا اس کے پاس، اور عراق کے آتش کدوں میں شعلہ سرخ کے ساتھ ساتھ یقین سرخ فکر بھی تھی، اور وہ تمام تر توانائیاں تھیں جو انسانوں کو کھینچنے کے لیے کافی تھیں۔ انتہائی حسین ملک، لال و گل کا ملک، گلاب و نسرین کا ملک، نسرن کا ملک۔ آج ہمارے زمین پہ جتنے پھول پائے جاتے ہیں ان کے نام ایرانی ہیں، وہیں سے آئے ہیں۔ یہاں تو صرف تلسی ہی پھولا کرتی تھیں، اور سارے کے سارے سب کچھ وہیں سے آئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس قدر دولت سے مالا مال، اس قدر حسن سے مالا مال، اس قدر تاریخیت کے اعتبار سے مالا مال، اور شعراء کی سرزمین، ادبا کی سرزمین، ارباب فکر کی زمین ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحرا کا مسلمان وہاں جاتا تو باضابطہ وہاں کے ایران کے رنگ رنگ جاتا اور وہ آتش کدوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، اوسطا کے نظام قبول کر لیتا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان وہاں گیا اور آتش کدوں کے سامنے اللہ کی کبریائی بلند کی، اور 25 سال کے اندر پورا ایران سری حلبہ اس نے کیا۔ تم برقع پہنو گی تو چہرہ چھپاؤ گی؟ کہا ہاں، میں نے پہننا شروع کر دیا ہے۔ اور اس نے کہا چرچ کے لوگوں سے سنو، جب تک میں برقع نہیں پہنتی تھی میں قصائی کی دکان پہ کھلا ہوا گوشت تھی جس کو ہر آدمی لالچی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اب میں نے برقع پہنا ہے تو کوئی حریص نگاہ مجھے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتی ہے۔ برقع نے مجھے عزت بھی دی ہے اور آبرو بھی، اور میری نسوانیت کا احترام کیا اس نے۔ یہ ہے اسلام آج بھی پھیل رہا ہے۔ مولانا شفیق الرحمان جانتے ہیں کہ یورپ میں اتنی پابندیوں کے باوجود اسلام پھیلا، کوئی دن نہیں گزرتا کہ جب میری مسجد میں کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے نہ آتا ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں، اسی طریقے سے افریقہ کے 1 ملین کالے مسلمان اسلام قبول کیا ہے۔ 1 ملین کالے مسلمانوں نے، بلکہ کیا ہی نہیں ہے، ملین مارچ کر کے دنیا کو دکھایا کہ we are مسلم، دیکھو ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی ان کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا جو دور غلامی کا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ افریقہ کے صحراؤں سے ہمیں پکڑ کے لایا گیا اور امریکہ کی منڈیوں میں بیچا گیا، اور آج بھی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، آج بھی طبقاتی کشمکش ہے۔ ایک کالا جب اسلام قبول کرتا ہے تو اسی وقت تمام مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، برابر کھڑا ہوتا ہے، پہلے آیا ہے تو آگے کھڑا ہوتا ہے، اور جب کوئی دوسرا مسلمان آتا ہے تو جہاں اس کا پیر ہوتا ہے وہاں دوسرے مسلمان کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے سوچا اسلام مساوات کا مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا شدید پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف، مگر جاہل، غبی، ان پڑھ یقیناً متاثر ہو رہا ہوگا، مگر پڑھا لکھا طبقہ آج بھی اسلام کی عظمت کو مان رہا ہے اور تسلیم کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اسلام جہاں بھی گیا ہے اپنی اعلیٰ ترین قدروں کے ساتھ گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، مگر کیسے یہ ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو بہت سے ایسے اسباب تھے کہ جن کو بنیاد بنا کر کے وہ اپنی تحریک کا آغاز کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر پورا عرب 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ روم نے قبضہ کر رکھا تھا آدھے حصے پر، یہ سیریا کا علاقہ، یہ فلسطین کا علاقہ، یہ جارڈن کا علاقہ، یہ روم کے قبضے میں تھا، یہ عراق کا علاقہ، یہ ایران کے قبضے میں تھا۔ پورا عرب 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ اگر پیغمبر اسلام کوئی دنیاوی لیڈر ہوتے تو کہتے آؤ ہم اپنی زمین سے باہر والوں کو نکال دیں۔ کئی صدی سے یہ ہماری زمین پہ جنگ کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، خون ہمارا بہتا ہے، زمین ہماری لالا زار ہوتی ہے، پیداوار ہماری ہوتی ہے، یہ اٹھا لے جاتے ہیں، ہم پہ حکومت کرتے ہیں، غلام بنا رکھا ہے، ہمیں ان باہر کے لوگوں کو نکالنا ہوگا۔ مگر آقا روم کے بھی رسول تھے، ایران کے بھی رسول تھے، اس لیے انہوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا
پل کے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے پوری کائنات کو کتاب کی طرف بلایا۔ پہلی وہی اقرا ہے، پڑھیے، کتاب کی طرف بلایا، کتاب کے معاشرے کی طرف بلایا۔ ہمارا معاشرہ کتاب کا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ قرآن کا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی قرآن کی سوسائٹی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بلال حبشہ سے آئے، صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، کتاب کی سوسائٹی کے ممبر گئے، ابو جہل گھر کے اندر تھا اور نکال دیا گیا۔ ہماری بنیاد کتاب کے اوپر ہے۔ اگر ہم کتاب کے معاشرے کے ممبر ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہم سے غالب نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم کتابی معاشرے کے ممبر نہیں ہیں تو دنیا کی کوئی قوم بھی ہمیں لقمہ تر بنا سکتی ہے۔ قرآن جو یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا بیرسٹر بنا رہی ہے، ڈاکٹر بنا رہی ہے، خود میرے بچے ڈاکٹر بھی بیرسٹر بھی ہیں، مگر میں ان سے کہتا ہوں کہ تم سنو، تم ڈاکٹر بن جاؤ، بیرسٹر بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، مگر تم ایک حافظ قرآن عالم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر جو کتابیں پڑھتا ہے انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، بیرسٹر جو کتابیں پڑھتا ہے انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور تم جو عالم جو کتاب پڑھتا ہے وہ قرآن اللہ کی نازل کی ہوئی ہے۔ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب اور اللہ کی کتاب میں جو فرق ہے وہی عالم کے درمیان ہے، بیرسٹر اور ڈاکٹر کے درمیان فرق ہے۔ یہ احساس کمتری ہمارے بچوں کو نہیں آنا چاہیے، بہت عظیم ہے، یہ بہت بزرگ تر ہیں، بڑے کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچئے، قرآن لے کے مسلمان نکلا قرآن کی سوسائٹی سے، میرا نہیں جانتا کہ مجھے وقت دینا ہے۔ اچھا تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچئے، مسلمان قرآن لے کے نکلا، روم پہنچا، روم کے لوگ قرآن کی زبان تو نہیں جانتے تھے۔ یورپ پہنچا، وہاں کے لوگ قرآن کی زبان نہیں جانتے تھے۔ چائنا پہنچا، وہاں کے لوگ قرآن کی زبان نہیں جانتے تھے۔ ہندوستان پہنچا، یہاں کے لوگ قرآن کی زبان نہیں جانتے تھے۔ پھر یہ لوگ مسلمان کیسے ہو گئے؟ پھر یہ قرآن پاک پہ ایمان کیوں لائے؟ اس حقیقت میں آج بتانا چاہتا ہوں، اسے غور سے سن لو۔ اللہ کے رسول نے ہاتھوں میں قرآن دیا تھا اور زندگیوں قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نہیں جو زندگیوں سے چھلک رہے ہوں، جو زندگیوں سے نمایاں ہوں۔ آج دنیا کے 1.50 ارب مسلمان کی زندگی سے قرآن نمایاں ہونے لگے تو ہر پروپیگنڈا خود بخود مر جائے گا، ہر پروپیگنڈا خود بخود دم توڑ جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے قرآن کی نمود نہیں ہو رہی ہے، ہم قرآن پاک کی عظمتوں کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں قرآن پاک ایک محسوس کتاب کی حیثیت سے نہیں پایا جاتا۔ خدا کرے کہ جمدہ شاہی اور علیمیہ جیسی درسگاہیں ہماری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھالیں، ہم چلیں تو قرآن کی شکل میں، ہم بیٹھیں تو قرآن کی شکل میں، ہم اٹھیں تو قرآن کی شکل میں، ہماری ہر ادا سے قرآن کی آیت سمجھ میں آ رہی ہو، ہمارا ہر انداز قرآن کے مطابق ہو۔ یہی وہ انداز تھا کہ مسلمان جہاں بھی گیا زبان نہ سمجھنے کی بنیاد پر بھی لوگ قرآن پر ایمان لائے اور قرآن کے سامنے جھکے ہوئے نظر آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ یہ کہو گے کہ مسلمان غالب ہو کے آگے بڑھا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ تاریخ میں ایسے کتنے ہی ادوار آئے ہیں جہاں ہم مغلوب ہوئے ہیں۔ اسپین کا زوال ہمارے سامنے ہے۔ اسپین کے زوال کے بعد مرثیہ نگاروں نے لکھا تھا کہ اب شاید اسلام دوبارہ نہ ابھر سکے، مگر عجیب بات ہے 1492 میں اسپین کا زوال ہوتا ہے اور 1492 میں اس سے بڑی مملکت انڈونیشیا ہمارے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی ابھرے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اسلام کبھی دبتا نہیں ہے، ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ اسلام ہمیشہ غالب ہونے کے لیے جلوگر ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ وہ لوگ جو قرآن کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، جن کی زندگی قرآن کی سیرت کے مطابق تھی، وہ جہاں بھی جاتے تھے قرآن پاک سمجھ میں آتا تھا۔ وہ قرآن پاک کے باضابطہ نمود تھے اور ان کے ذریعے سے قرآن پاک کے احکامات لوگوں کی نگاہوں کے سامنے جاتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستو، ایک بات اور بھی کہی گئی ہے، میں اسی پہ واضح کر دوں۔ اورینٹلسٹ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی فرانس میں آج سے 200 سال پہلے، اور انہوں نے یہ جاننا چاہا تھا کہ جب بھی کوئی تہذیب ایک دفعہ سیاسی اعتبار سے شکست کھا جاتی ہے تو پھر نہیں ابھرتی، جب بھی کوئی فلسفہ ایک مرتبہ دم توڑ جاتا ہے پھر نہیں ابھرتا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا یونان کی تہذیب، ارسطو کی تہذیب، سقراط کی تہذیب، ارسطو کی تہذیب، وہ ارسطو جس نے توحید کے نام پہ جامع زہر پی لیا تھا، اس کی تہذیب۔ یہ لوگ ایک دفعہ ابھرے اور دنیا پہ غالب رہے، دنیا کے فلسفوں متاثر کیا، لیکن دبے تو دوبارہ نہیں ابھر سکے۔ اور
اوسطا کا نظام ایران کے صدمے ابھرا پھر مٹ گیا، کنفیوشس کا نظام چائنا کی سرزمین پہ ابھرا پھر مٹ گیا۔ جب ایک قوم سیاسی اعتبار سے شکست کھا جاتی ہے تو دوبارہ نہیں ابھرتی۔ پھر یہ مسلمانوں کیا ہو گیا کہ بغداد میں شکست کھاتا ہے پھر بھی اٹھ جاتا ہے، طلع میں شکست کھاتا ہے پھر بھی اٹھ جاتا ہے، غرناطہ میں شکست کھاتا ہے پھر بھی ابھر جاتا ہے۔ یہ بار بار مسلمان کیوں ابھر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت تحقیق کے بعد ایک فیصلہ دیا گیا تھا کہ دراصل مسلمان اپنے نبی کو صرف پیغام رساں نہیں سمجھتا، محبوب سمجھتا ہے، اپنے نبی سے ناقابل شکست محبت کرتا ہے۔ اس لیے جب تک یہ محبت دلوں سے نہیں نکالی جائے گی اس وقت تک مسلمانوں کو دنیا کی قوم شکست دے ہی نہیں سکتی۔ یہ جتنی باطل تحریکیں نبی کی محبت کے خلاف اٹھی ہیں دراصل اسی سازش کا ایک نتیجہ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان تمام باطل قوتوں کا، خواہ وہابیت ہو یا قادیانیت ہو یا کوئی اور تحریک ہو، ہم کا مقابلہ انتہائی سنجیدگی سے، علمی انداز پہ، ہنگامہ کر کے نہیں، شور کر کے نہیں، صرف نعرہ لگا کے نہیں، خاموش ہو جاتے، نعرہ لگا کے خاموش جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کام کرتے نہیں۔ کام کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، اصطلاح اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا بتائیے؟ انہوں نے نعرہ نہیں لگوایا، ہنگامہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی ایسی جماعت نہیں پیدا کی ہے کہ جو ہنگامہ خیز جماعت ہو۔ انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کے منمو کنج خمولی کے نہ گنجت در ہے جز منو چند کتابیں و دوات و قلمیں، ایک جگہ بیٹھ کر کے اہل سنت کے تمام عقائد، تمام مراسم اور تمام معمولات کو استدلال کی زبان عطا فرما دی ہے۔ قیامت تک کے لیے دلائل سے بے نیاز کر دیا ہمارے امام نے۔ یہ ان کا احسان ہے، احسان ہے تمام خانقاہوں پہ بھی، خانقاہوں کے مراسم کو بھی دلیل کی زبان انہوں نے بخشی ہے، تمام معلومات کو بھی انہوں نے دلیل کی زبان بخشی ہے۔ آج ان کے احسان کو آپ مانیں یا نہ مانیں، مجھے یاد ہے کہ اردو ادب کا بہت بڑا ادیب اور نظام پاک کی خانقاہ کا سجادہ نشین، اس نے ایک کتاب لکھی تھی سجدہ تعظیمی کے جواز پر۔ اعلیٰ نے ان کے خلاف کتاب لکھی اور اس کے بعد جب انتقال ہوا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ کسی نے کہا آپ دعا کریں؟ کہا ہاں۔ ایک مسئلے میں علمی اختلاف تھا مگر وہ ہماری جماعت کے بازوئے شمشیر زن تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ ہے ان لوگوں کا اعتراف جو بظاہر بریلی کی خانقاہ کے لوگ نہیں ہیں لیکن آج بھی ان کے اس لیے دلائل۔ آپ اندازہ فرمائیں کس دور میں امام نے قلم اٹھایا ہے۔ جس زمانے میں فتاویٰ پوچھا جاتا تھا تو معاصرین جواب دیتے تھے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، 2 سطر میں، مگر ہمارے امام نے جب قلم اٹھایا تو ہر مسئلے کے لیے دلائل کا انبار لگا دیا، پہلے قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے، قیاس سے، اور پھر اپنا فیصلہ سنایا انہوں نے، اور قیامت تک مفتیان کرام کو بے نیاز کر دیا ہے کسی اور کتاب سے۔ یہ احسان عظیم ہے یا نہیں ہے؟ وہ جانتے تھے کہ وقت آئے گا کہ جب حدیث سے دلیل مانگی جائے گی تو محدث بریلوی نے حدیث کے انبار لگا دیے ہیں۔ عزیزان ملت، اور یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کام کسی غرض سے کیا ہو، قسم خدا کی بغیر غرض کے کیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ لکھ رہے تھے اس زمانے میں کوئی کتاب لکھی جاتی تو نواب نانپارہ کے پاس، نواب رامپور کے پاس، نواب حیدرآباد کے پاس یہ ہم نے کتاب لکھی، وظیفہ جاری ہو جاتا تھا۔ مگر ہمارے امام کا یہ عالم ہے، کسی نے کہا کہ سرکار رامپور چاہتے ہیں ملنا تو فرمایا بجز سرکار سر کار عالم سروکار بسرکار ندارم۔ امیروں کے دروازے پہ نظر نہیں آئے تھے امام، بجز سرکار سر کار عالم سروکار بسرکار ندارم۔ کروں مدح اہل دور رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، صرف سرکار دوارم کے آستانے میں نظر آتے ہیں، کہیں اور نظر نہیں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آستانوں پلنے والے مر چکے ہیں اور ہمارا امام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ مسلمان جہاں بھی گیا اپنے دین کے ساتھ اور اپنے ایمان ساتھ گیا ہے۔ یہ موضوع بڑا وسیع ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ بڑی دیر سے آپ منتظر ہیں دستار بندی کے بھی اور دوسرے پروگرامات بھی۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ جامعہ کی، علیمیہ کی، دارالعلوم کی اہمیت کو محسوس ہیں۔ دارالعلوم کی میں ایک تاریخی حقیقت بتاؤں، ذرا تاریخی اس پہ لکھیے آپ لوگ کہ جن ملکوں سے مدارس ختم ہوئے ان ملکوں سے اسلام ختم ہو گیا۔ گزشتہ صدی میں کمیونزم کا انقلاب آیا اور اس نے بالجبر اپنے تمام مقبوضات سے اسلام مدارس بند کر دیے۔ ازبکستان میں، تاجکستان میں، قازقستان میں، سمرقند میں، بخارا میں، بخاری کی زمین پر ان تمام جگہوں مدرسے بند کر دیے گئے، وہاں کلمہ پڑھنے والے نہیں۔ یورپ کے سرزمین پہ آپ دیکھیں کہ بوسنیا ہے، بلغاریہ ہے، ایسے ہی اور دوسرے علاقے ہیں
المانیہ ہے، یہاں اسلام تھا، اپنی پوری قوت کے ساتھ تھا، کمیونزم کے خلاف بعد یہاں اسلام نہیں رہ گیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مدارس اتنے عظیم ہیں کہ یہ ہماری شہرگ ہیں، اگر انہیں بند کر دیا گیا، انہیں کمزور کر دیا گیا تو اسلام کمزور ہوگا۔ اس لیے خدا را جتنا بھی ممکن ہو ان مدارس کو آگے بڑھانے کی کوشش کیے۔ بر صغیر میں اسلام صرف مدرسوں کی بنیاد پر زندہ ہے، ورنہ 300 سال کا زمانہ گزر گیا، ان مدرسوں کی کوئی سرپرستی حکومت نہیں کر رہی۔ یہ ہمارے علماء خود بھی چندہ مانگتے ہیں، چلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے طنز اور تعریف کا نشانہ ہی بنتے ہیں۔ خدا ان علماء کو سلامت رکھے، انہوں نے اسلام کو بچا رکھا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری پیشانیوں میں چہرے سجدے اور چہروں میں داڑھیاں نہیں ہوتی، جنازہ پڑھانے والے نہیں ہوتے، سب کچھ مٹ جگہ ہوتا۔ یہ مدارس ہیں جنہوں نے 300 سال سے بر صغیر میں اسلام کو محفوظ کر رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ حضور مفکر اسلام کے فکری خطاب سے ہم اور آپ اچھی طرح سے محظوظ ہو رہے تھے۔ حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا، بس ہم اپنے اس پروگرام کے اختتامی مراحل میں ہیں، بہت ہی جلد انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام ختم کر دیا جائے گا، اور جیسے دستار بندی کا وہ خوبصورت منظر بہت جلد آپ حضرات اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے شہزادے حضور صدر العلماء حضرت علامہ سید غلام یزدانی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کی بارگاہ ناز میں بسط انداز عقیدت التماس کروں گا کہ حضور تشریف لائیں اور تھوڑی دیر میں اپنے کلمات محبت سے سامعین کو نواز دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، حضور امین ملت۔